السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ محمد بن قاسم کی کہانی کا 8واں حصہ۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جن کو اچھا لگ رہا ہے وہ لائک کر رہے ہیں اور ساتھ میں کمنٹ بھی کیجیے تاکہ مجھے اور بھی زیادہ اچھا لگے۔ خالد بھاگ کر نہید کے کمرے میں داخل ہوا۔ نہید بستر پر منہ کے بل پڑی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ خالد نے پیار سے اس کا بازو پکڑ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہید صبر سے کام لو۔ علی زبیر کے پاس تھوڑی دیر بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ نہید کی آہیں سن کر اسے زمین کی ہر شے اداس اور غمگین نظر آ رہی تھی۔ وہ سہمتا اور جھجکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ڈرتے ڈرتے خالد کے بازو کو چھو کر پوچھا، آپا نہید کیوں رو رہی ہیں؟ خالد نے اس کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، علی ابا جان واپس نہیں آئیں گے۔ کمسن بچے کے منہ سے ایک جگر دو چیخ نکلی، نہیں نہیں یہ نہ کہیے، وہ ضرور آئیں گے۔ خالد نے کہا، یہ دلیپ سنگھ کے ساتھ آئے ہیں، ان کا جہاز شاید غرق ہو چکا ہے۔ علی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے پھوٹ نکلے اور وہ ہونٹ بیچ بیچ کر چیخوں کو ضبط کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو، لیکن باہر نکلتے ہی اس نے پڑوس کے بہت سے لوگ اپنے گرد جمع کر لیے۔ تھوڑی دیر میں عربوں کے تمام بچے، عورتیں اور مرد خالد کے مکان کے صحن میں جمع ہو گئے۔ لوگوں کا شور و غوغا سن کر خالد باہر نکلا اور بے وقت کئی زبانیں اس سے مختلف سوالات پوچھنے لگیں۔ طلحہ نے آگے بڑھ کر سب کو خاموش کیا اور خالد سے پوچھا، کیا جہاز کے غرق ہونے کی خبر درست ہے؟ خالد نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ خبر آپ لائے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے، میں کسی اچھی خبر کا اہل نہ بن سکا۔ طلحہ نے پوچھا، جہاز کیسے غرق ہوا؟ زبیر نے جواب دیا، ہم یہ معلوم نہ کر سکے۔ زبیر نے بیواؤں اور یتیموں کو فردن فردن تسلی دینے کے بعد عرب واپس جانے کے متعلق ان کے ارادے دریافت کیے۔ یتیم بچوں اور بیواؤں نے یک زبان ہو کر واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ زبیر دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ بالآخر نماز عصر کی اذان سن کر اس نے لوگوں کے ہمراہ مسجد کا رخ کیا۔ طلحہ کی اصرار پر زبیر نے امام کے فرائض انجام دیے۔ جب وہ مسجد سے نکلا تو دروازے پر راجکمار اور دلیپ سنگھ کھڑے تھے۔ خالد کو دیکھ کر راجکمار کی سیاہ اور چمکدار آنکھیں پرنم ہو گئیں اور اس نے آگے بڑھ کر خالد کو گلے لگا لیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے کہا، مہاراج نے آپ کو یاد کیا ہے، خالد تم بھی چلو۔ زبیر نے کہا، میں ابھی ان سے مل کر آیا ہوں، کوئی خاص بات تو نہیں ہے؟ مہاراج کے دل پر ابوالحسن کی موت نے بہت گہرا اثر کیا تھا، اس وقت وہ آپ سے زیادہ دیر باتیں نہ کر سکے۔ زبیر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ راجکمار کو بھی ان کے ساتھ گہری محبت تھی، ان کے آنسو بھی ابھی تک خشک نہیں ہوئے۔ دلیپ سنگھ نے کہا، ہاں راجکمار کو بہت صدمہ ہوا ہے، وہ انہیں بہت پیار کرتے تھے۔ شاہی محل کی طرف جاتے ہوئے زبیر کو لوگوں کا ایک ہجوم جلوس کی شکل میں جاتا دکھائی دیا۔ دلیپ سنگھ نے کہا، مہاراج آپ کے تحائف اور گھوڑوں کو دیکھ کر پھولے نہیں سماتے، ان کے حکم سے گھوڑوں کا جلوس نکالا گیا۔ گھوڑوں کی لگام تھام کر بازار میں چلنے کی عزت ان لوگوں کے حصے میں آئی جو ہماری ریاست کے سب سے بڑے بڑے سردار ہیں۔ اگر انہیں ابوالحسن کی موت کا غم نہ ہوتا تو شاید خود بھی اس جلوس میں شرکت کرتے۔ زبیر نے قریب سے دیکھا تو دربار میں سب سے اگلی کرسیوں پر براجمان ہونے والے 8 سردار گھوڑوں کی لگامیں تھامے ہجوم کے آگے چلے آ رہے تھے۔ گھوڑوں پر 2 شالیں ڈالے گئے تھے جو بیشی قیمت موتیوں سے مرصوص تھیں۔ راجکمار نے مسکراتے ہوئے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ کے ملک میں بھی گھوڑوں کی یہ عزت ہوتی ہے؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، ہم زیادہ تر ان کے چارے اور پانی کی فکر کیا کرتے ہیں۔ دلیپ سنگھ بولا، یہ گھوڑوں کی عزت نہیں کرتے، گھوڑے بھیجنے والوں کی عزت کی جا رہی ہے۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ہوا نسبتاً خوشگوار ہو رہی تھی۔ راجہ محل کی دوسری منزل پر ایک دریچے کے سامنے بیٹھا سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیر اور اس کے ساتھیوں کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر زبیر کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد خالد کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا، مجھے تمہارے باپ کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا جہاز طوفان کے باعث غرق ہو چکا ہے، لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ راستے میں کسی نے حملہ کر کے ان کا جہاز غرق کر دیا ہے تو میں اس کی سرکوبی کے لیے اپنے تمام ہاتھی اور سارے جہاز بصرہ کے حاکم کے سپرد کر دوں گا۔ راجہ سامنے کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے بیٹھ گیا۔
زبیر اور خالد بھی بیٹھ گئے، لیکن دلیپ سنگھ کھڑا رہا۔ راجا نے دلیپ سنگھ کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹھ جاؤ، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کل سے تم ہمارے دربار میں تمام سرداروں سے آگے راجکمار کے پاس بیٹھا کرو گے۔ دلیپ سنگھ آگے بڑھ کر راجا کے پاؤں چھونے کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا اور راجا زبیر سے مخاطب ہوا، میں بصرہ کے حاکم کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ عرب بچوں کو لوارث سمجھ کر یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں تو مجھے افسوس ہوگا۔ میں انہیں اپنے بچے سمجھتا ہوں، اگر وہ یہاں رہیں تو ان کی ہر ضرورت ہمارے شاہی خزانے سے پوری ہوگی۔ آپ ان سے پوچھ لیں، اگر انہیں یہاں کوئی تکلیف ہو تو بے شک انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ زبیر نے جواب دیا، انہیں یہاں کوئی شکایت نہیں، اور میں اپنی حکومت اور تمام عربوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قوم کے یتیم بچے اپنے ملک سے اس قدر دور رہیں۔ ان کی بہترین تعلیم و تربیت وہیں پر ہو سکتی ہے، اس کے بعد اگر وہ پسند کریں تو انہیں یہاں بھیج دیا جائے گا۔ راجا نے پوچھا، آپ سب کو لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، طلحہ اور چند تاجر یہیں رہیں گے۔ لیکن خالد اور اس کی بہن بھی تو یہیں رہیں گے نا؟ نہیں، یہ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ راجکمار نے مغموم لہجے میں کہا، نہیں، ہم انہیں نہیں جانے دیں گے۔ خالد کو میں اپنا بھائی بنا چکا ہوں اور نہید میری بہن ہے۔ پچھلے کمرے کے پردے کی آڑ سے ایک نسوانی آواز آئی اور 14-15 برس کی ایک لڑکی راجا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا رنگ راجکمار کی طرح سانولا تھا، لیکن چہرے کے نقوش اس کی نسبت تیکھے، آنکھیں خوبصورت اور چمکدار تھیں۔ اس نے خالد کی طرف دیکھا اور کہا، بھیا، تمہیں ماتا جی بلاتی ہیں۔ خالد اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور لڑکی نے چلتے چلتے راجا کی طرف دیکھا اور کہا، پتا جی، آپ ان کی باتیں نہ سنیں۔ راجا نے زبیر کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھا آپ نے؟ زبیر نے کہا، بہت اچھا، میں ان کی مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ خالد تھوڑی دیر بعد سر جھکائے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ راجا نے پوچھا، بیٹا، انہوں نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، اب تم بتاؤ، تم یہاں رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟ خالد نے جواب دیا، آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اگر میرے پیش نظر دنیا کا کوئی آرام ہوتا تو میں آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا، لیکن اس وقت ہماری قوم دور دراز کے ممالک میں جہاد کر رہی ہے اور میری رگوں میں ایک مجاہد کا خون ہے۔ میں نے سنا ہے کہ موجودہ وقت کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے مجھ سے کم عمر لڑکے بھی جہاد پر جا رہے ہیں۔ میں اس سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔ راجا کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد بولا، بیٹا، تم ابو الحسن کے بیٹے ہو، اگر تم ارادہ کر چکے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ خوش نصیب ہے وہ قوم جس کی مائیں تمہارے جیسے بیٹے جنتی ہیں۔ خالد نے کہا، میں چاہتا ہوں آپ مجھے خوشی سے اجازت دیں۔ راجا نے جواب دیا، ابو الحسن کے بیٹے کی خوشی میری ناراضگی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں ہم اپنا 8واں حصہ مکمل کرتے ہیں۔ آگے جو نیا پارٹ ہوگا وہ اس سے زیادہ مزے کا ہوگا، کیونکہ یہاں سے ہماری کہانی شروع ہو رہی ہے، کیونکہ اب ہماری وہ والی کہانی شروع ہونے والی ہے جہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے ان کو کون سی مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔